الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته درود پڑھیے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اعزائے کرام سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 28 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور آج کی شب اہل بیت کے گھر میں اور علی الزہرا کے گھر میں پہلی خوشی کی شب ہے اور دیکھا جائے تو رسول اللہ کے گلشن میں آج وہ پہلا پھول کھلنے والا ہے کہ جس کا انتظار نہ صرف یہ کہ رسول اللہ کر رہے ہیں بلکہ علی الزہرا اس کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی عصمت کے گھرانے میں عصمت کی کڑی اور ایسی عصمت کی کڑی کہ جو دونوں طرف سے عصمت سے گری ہوئی ہے. باپ بھی معصوم ہے، ماں بھی معصوم ہے اور یہ فرزند رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لا رہا ہے جو علی و زہرا کے چہرے کی خوشی کا باعث بن رہا ہے، جو رسول اللہ کے چہرے کی خوشی کا باعث بن رہا ہے. یاد رکھیے پنجتن کے گھرانے میں یہ پہلی خوشی در حقیقت آ رہی ہے اور کیا ماحول ہوگا کہ ہر طرف سے عصمتوں کا پہرا ہوگا. کہیں سے جناب زہرا حسن کو لے رہی ہوں گی، کہیں سے مولا کائنات اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہوں گے اور کہیں سے رسول اللہ اپنے اس نواسے کو کھلانے کے لیے بےتاب ہوں گے. روایتوں کے جملے ہیں کہ مولا کائنات نے امام حسن کا نام خود سے تجویز نہیں کیا بلکہ انتظار کیا. رسول اللہ کا انتظار کیا اور رسول اللہ نے آ کر پیام دیا کہ اے علی خدا کا حکم ہے وحی پروردگار کہ اپنے اس بیٹے کا نام ہارون کے بیٹے کے نام پر رکھو. ہارون کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ہارون کے بیٹے کا نام تھا شبر. اب 2 بیٹے تھے. امام حسین کی ولادت کے اوپر بھی یہ روایت عام طور پر پڑھی جاتی ہے. شبر اور اس کے اگر ترجمہ کیا جائے عربی زبان کے اندر، چونکہ شبر عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کے اندر اس کا ترجمہ کیا جائے تو نام بنتا ہے حسن. اور اس انداز میں ہارون کے بیٹے کے نام کے ساتھ یہ نام جوڑا گیا کیونکہ ہارون کو موسیٰ سے وہی نسبت تھی جو علی ابن ابی طالب کو رسول اللہ کے ساتھ ہے. ہارون موسیٰ کے وزیر تھے، ہارون موسیٰ کے اخی تھے، اسی طریقے سے علی بھی
رسول اللہ کے وزیر بھی ہیں، رسول اللہ کے بھائی بھی ہیں۔ نام رکھا گیا، اور وہ ساری اسلامی روایتیں کہ چاہے وہ عقیقے کے اعتبار سے ہوں، سر منڈوانے کے اعتبار سے ہوں، آج ہی کے دن سے تاریخ اسلام کو ملتی ہیں کہ رسول اللہ نے عقیقے کا پیغام بھی دیا، رسول اللہ نے سر منڈوانے کے اعتبار سے جو باتیں تھیں وہ بھی بتائیں، اور ایک خاص قسم کا اہتمام اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں ہے، کیونکہ یہ بچہ بھی خاص ہے۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ وہ جملے جو امام حسین کے بارے میں ہم سنتے ہیں، وہی جملے امام حسن کے بارے میں بھی تاریخ کی روایتوں کے اندر موجود ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ وہ رسول اللہ کا نور ہے کہ پروردگار عالم رسول اللہ کو رحمت کے 2 ٹکڑے دے رہا ہے۔ اب آئیے سورہ مبارکہ حدید کی اس آیت کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ تو گرامی، سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 28 کے اندر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں رحمت کے 2 حصے دینے والے ہیں۔ اور روایتوں کے جملے تفسیر فرات کے ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ ان رحمتوں کے 2 حصوں سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد حسنین ہیں، حسن و حسین کی ذات ہے۔ پروردگار عالم نے رحمت کے 2 حصے دے دیے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس در سے وابستہ ہیں جہاں خدا نے یہ رحمت کے 2 ٹکڑے دے دیے۔ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں، 5ویں امام سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ 5ویں امام نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ حدید کی، اس میں جو یہ جملہ استعمال ہوا ہے یؤتکم کفلین من رحمتہ، کہ ہم رحمت کے 2 ٹکڑے تمہیں دے دیں گے، اس سے مراد حسن و حسین ہیں۔ اور پھر 5ویں امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو خدا نے ہمارا شیعہ بنایا ہے، وہ شخص جس کو خدا نے ہمارا شیعہ بنایا ہے، دنیا کی کسی مصیبت میں نہیں ہوگا، چاہے اس کے پاس گھاس پھوسی کیوں نہ ہو کھانے کے لیے، دنیا کی کسی مصیبت میں نہیں ہوگا، کسی نقصان میں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم نے اسے رحمت کے 2 ٹکڑوں کے ساتھ متمسک رکھا ہے۔ واقعی بہت بڑی سعادت ہے، چاہے ہم اپنے آپ کو بایولوجیکل شیعہ کہیں، چاہے ہم یہ کہیں کہ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے اس وجہ سے شیعہ ہیں، لیکن خدا نے تمہیں اس رحمت کے ٹکڑوں کے ساتھ مربوط کر دیا ہے جو خدا نے دنیا کو دیے ہیں، جنہیں کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ خدا نے تمہیں اس حسین کے ساتھ مربوط کر دیا ہے، خدا نے تمہیں اس حسن کے ساتھ مربوط کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، یہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی نعمت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اہل بیت کے گھرانے کا شیعہ بنایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ رسول اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ رسول اللہ ان بچوں کو اپنے بہت قریب رکھا کرتے تھے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے اہل سنت کی کتابوں کی کہ ابن عباس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ان دونوں بچوں کو بار بار مختلف دعاؤں کے حساب میں رکھا کرتے تھے، امام حسن کو بھی امام حسین کو بھی، اور جملے کہتے تھے کہ میں تم دونوں کو اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دے رہا ہوں، یعنی پروردگار عالم کے مکمل کلام کی پناہ میں دے رہا ہوں۔ اور پھر فرماتے تھے کہ جب میں تمہیں اس پناہ میں دے دوں گا تو پھر تمہیں کوئی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکے گا، پھر تم ہر بلا سے محفوظ رہو گے، ہر چشم بد سے محفوظ رہو گے۔ پھر روایت آگے بڑھتی ہے اور جملے نقل کیے جاتے ہیں کہ رسول اللہ وہ کلمات تامہ کون سے تھے، کن کلمات کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ روایت کے جملے ہیں کہ رسول اللہ معوذتین پڑھ کے، معوذتین سے مراد کیا ہے؟ معوذتین سے مراد سورہ مبارکہ فلق اور سورہ مبارکہ ناس، 2 سورے ہیں جنہیں ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ معوذتین پڑھ کے حسنین کو دم کیا کرتے تھے، جس طریقے سے حضرت ابراہیم اپنے دونوں فرزند اسماعیل اور اسحاق کے اوپر دم کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے رسول اللہ معوذتین پڑھ کے حسنین کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اب اتنا کہنے کا تو حق بنتا ہے، یہ میرے جملے ہیں کہ اگر غور کیا جائے تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر صدقات و خیرات دے دیا کرتی ہیں تو سورہ دہر قصیدہ بن کے نازل ہو جایا کرتا
کرتا ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ موعوذتین ان کے ہاتھوں کا تعویذ بن کے نازل ہو جایا کرتا ہے کہ رسول اللہ ان کے اوپر دم پڑھنے کے لیے موعوذتین کو پڑھتے ہیں. یعنی قرآن مجید ان ہستیوں کی فضیلت کے لیے، ان ہستیوں کی حفاظت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور یہ تعلیم رسول اللہ دے رہے ہیں. اور خود موعوذتین کے فائدے اٹھا کر دیکھیں تو بہرحال بہت سارے فوائد اس کے اپنے اعتبار سے موجود ہیں. رسول اللہ ان دونوں ہستیوں پر موعوذتین پڑھ کے دم کر رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، امام حسن اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں. یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے اوپر پنجتن کے اندر سب سے کم ذکر کیا جاتا ہے. اگر تاریخ کے اعتبار سے بات کی جائے تو امام حسن پنجتن کے اندر وہ ہستی ہیں کہ جن کے اوپر سب سے کم بات چیت کی جاتی ہے. اور میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جب امام حسن کی ولادت کے ایام آئیں تو یہ شب 15 اور 15 کا دن بھی، یعنی شب 16 کی گفتگو کے اندر بھی امام حسن کے اوپر ہی گفتگو کی جائے. اور آج میں آپ کے سامنے امام حسن کی زندگی کا وہ پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلو ہم سنتے تو ہیں لیکن ہمیں اس پہلو کے اندر امام حسن کے کمال کا اندازہ نہیں ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بڑا مشہور تھا. سخاوت امام حسن بڑی مشہور تھی. تو اللہ نے ذرا سا اگر غور کیا جائے تو امام حسن علیہ السلام کا جو دسترخوان ہمارے ذہنوں میں ہے یہ فقط امام حسن کی سخاوت کا ایک حصہ ہے جو ہمارے سامنے پیش ہوتا ہے. ورنہ سخاوت حسن اتنی زیادہ بلند ہے، اتنی زیادہ بلند ہے کہ دسترخوان فقط اور فقط ایک حصہ ہے جو ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے. بقیہ بہت سارے ایسے حصے ہیں سخاوت امام حسن کے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں. آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ سخاوت امام حسن کس کیفیت کے اوپر تھی. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک وقت کے اندر وہ کائنات کا مشکل کشا ہے جو سوکھی ہوئی روٹی کو کھا رہا ہے. اتنی سوکھی ہوئی روٹی ہے کہ پیروں پر توڑو تو نہیں ٹوٹتی، اور اسی موقع پر امام حسن کا دسترخوان ہے کہ جس کے اوپر بہترین غذائیں لوگوں کے لیے لگ رہی ہیں. امام حسن کی سخاوت کے اگر پہلوؤں کو دیکھا جائے تو مختلف روایتیں کثرت کے ساتھ، ہر بار اٹھا کر دیکھیے، کثرت کے ساتھ روایتیں موجود ہیں. دسترخوان امام حسن کی کیفیت یہ ہے کہ اس دسترخوان کے اوپر میٹھا بھی مل رہا ہے، اس دسترخوان کے اوپر مرغن غذا بھی مل رہی ہے. جب امام کے پاس تھوڑی کمی ہوتی ہے، میٹھے کو کم کر دیا کرتے ہیں. لوگ آ کر سوال کرتے ہیں کہ مولا کچھ بچا لیجیے آگے کے لیے، کیوں سارا کا سارا لوگوں کو کھلا کر ختم کر رہے ہیں. اور امام علیہ السلام اس وقت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں کمال کا پیغام ہے، یہ ایمان کا کمال ہے. امام فرماتے ہیں کہ میں پروردگار عالم کے ساتھ بدگمانی نہیں کرنا چاہتا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تو مجھے پیغام دیتا ہے کہ ہاتھ کو روک لوں. میرے رب نے اب تک مجھ پر ہاتھ نہیں بند کیا تو میں کیسے ہاتھ بند کر دوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہاتھ بند کر کے خدا کی قدرت کے اوپر، خدا کی دین کے اوپر شک کر رہا ہوں کہ میرا رب بھی مجھ پر روکنے والا ہے، جبکہ میرے رب نے اب تک مجھ پر نہیں روکا. یہ پیغام ہے انسان کے لیے. آج انسان یہ سوچتا ہے کہ کل کیا کروں گا. امام حسن کے اس پیغام کو ذہن میں رکھیے کہ اس خدا نے آج تک ہاتھ بند کیا کہ جو کل ہاتھ بند کر دے گا. یعنی خدا کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، غلط مت سوچو خدا کے بارے میں کہ تمہارا رب کل تمہیں نہیں دے گا. وہ جس طرح آج دے رہا ہے اس طرح کل بھی دیتا رہے گا. تو عزیزان گرامی، امام حسن علیہ السلام کی سخاوت دیکھیے اس انداز میں جاری و ساری ہے. کس انداز میں امیر شام کے سامنے سخاوت کرتے ہیں. وہ امیر شام کی جو صبح سے بانٹ رہا ہے، مرتبہ اناؤنسمنٹ دیتا ہے کہ میں آج سخاوت کرنے والا ہوں. کیسی سخاوت کر رہا ہے؟ جو آتا ہے کسی کو 5,000 دیتا ہے، کسی کو لاکھ دے دیتا ہے. وقت گزرتا جاتا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ فرزند زہرا کس وقت آئیں گے. دیکھا کہ امام ظہر کے وقت کے بعد آئے
تو ایک مرتبہ امام کو کہنے لگا کہ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میری سخاوت کے اندر کوئی کمی ہے، دیر سے آؤ گے تو میں کم دے پاؤں گا۔ ایک مرتبہ حکم دیتا ہے کہ جتنا صبح سے اب تک دیا ہے حسن ابن علی کو دے دیا جائے، اور جملے کہتا ہے کہ میں فلانا کا بیٹا ہوں، میری سخاوت یہ ہے۔ امام فرماتے ہیں مجھے تیری سخاوت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مال تو لینا پڑے گا۔ امام نے مال لیا، جب وہاں سے واپس نکلنے لگے غلام آگے بڑھ کر جوتی کو سیدھا کر دیا۔ امام نے سارا کا سارا مال اسے دے دیا اور پیغام دے دیا کہ میں فرزند زہرا ہوں، تو کسی کا بیٹا ہوتا ہے ہو، فرزند زہرا جب سخاوت کرنے پر آتا ہے تو جوتی سیدھی کرنے والے کو سارا کا سارا مال دے دیا کرتا ہے۔ یعنی امام بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ سخاوت کے اندر فرزند زہرا کا کوئی ثانی نہیں ہے، یہ تو وہ گھرانہ ہے جو خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ سخاوت امام حسن مجتبی ہے۔ ہر مقام کے اوپر امام کی سخاوت کے چرچے ہیں۔ کس انداز میں امام سخاوت کر رہے ہیں، کس انداز میں امام بانٹ رہے ہیں۔ اتنا بانٹا کرتے تھے کہ لوگ ایسا محسوس کرتے تھے کہ امام اسراف سے کام لے رہے ہیں۔ اسراف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اپنے الفاظ میں مختصر بیان کروں تو اسراف کا مطلب ہے فضول خرچی، یعنی لمٹ سے زیادہ خرچ کر دینا۔ امام کے سامنے جب یہ جملہ کہا گیا کہ لا خیر فی الاسراف، کہ اسراف کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے، لا خیر کوئی نیکی نہیں ہے فی الاسراف، اسراف میں، تو امام فرماتے ہیں لا اسراف فی الخیر۔ دیکھیں جملے ملتے جلتے ہیں، کنفیوز مت ہو جائیے گا۔ امام فرماتے ہیں لا اسراف فی الخیر، نیکی کی پہلے لمیٹیشن تو طے کرو۔ نیکی میں کوئی اسراف ہوتا ہی نہیں ہے، جتنا بڑھاتے چلے جاؤ گے بڑھتا چلا جائے گا۔ نیکی کی حدود طے ہوگی تو اسراف کی بات ہوگی۔ یاد رکھو نیکی کے اندر کوئی اسراف نہیں ہے، یعنی جتنی نیکیاں بڑھاتے چلے جاؤ گے اسراف کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ لہذا تم جو جملے کہہ رہے ہو کہ اسراف کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، تو یہ سمجھ لو کہ نیکی کے اندر اسراف کا عنوان آتا ہی نہیں ہے۔ نیکی جتنی بڑھاتی چلے جاؤ گے اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ کہ امام علیہ السلام اس انداز میں نیکی کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کئی سارے آپ کو مقامات ملیں گے، جو مانگنے کے لیے آتا ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ میں نے مانگا نہیں اور امام نے عطا کر دیا۔ عرب کا شخص آتا ہے امام کی خدمت میں، اگر ابھی سوال کے لیے لب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، امام اپنے غلام کو کہتے ہیں جو اندر ہے سب کچھ لا کر دے دو۔ 20,000 دینار یا 40,000 دینار اسے دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مولا اب تک تو میں نے اپنی حاجت کو بیان ہی نہیں کیا تھا، اب تک تو میں نے آپ کے سامنے پیش ہی نہیں کیا تھا، اور آپ کی سخاوت اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے ساری ضروریات کو پورا کر دیا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اپنی سخاوت کے لیے کچھ اشعار پڑھے، اور اشعار کا مفہوم بڑا خوبصورت ہے۔ وہ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام فرماتے ہیں نحن اناس نوالنا خزل یرتع فیہ الرجاء والعمل، کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری سخاوت کے بعد میں امید اور آسرا لے کر آنے والے لوگ غذا کھا کر جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں تجود قبل سؤال انفسنا خوفا علی ماء وجہ من یسل، کہ ہم لوگوں کو سوال سے قبل ہی عطا کر دیتے ہیں تاکہ سائل کے چہرے پر وہ پسینہ نہ آئے کہ جو سوال کرنے کی وجہ سے اور عزت چلے جانے کی وجہ سے اس کے چہرے پر آ رہا ہے۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے عطا کر دیا کرتے ہیں کہ سامنے والے کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ہے سخاوت کا اصل پیغام۔ آج دنیا بانٹتی ہے، مانگنے والے کو ذلیل کر کے دیا کرتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں ہم سوال سے پہلے دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ جب وہ سوال کرے گا تو اس کے چہرے پر ایک اپنی آبرو کو داؤ پر لگانے کا پسینہ ہوگا۔ ہم وہ پسینہ آنے سے پہلے دے دیا کرتے ہیں
تاکہ یہ پسینہ بھی اس کے چہرے پر نہ آئے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں لو علم البحر فضل نائلنا لخاض من بعد فیضہ خجل. اگر سمندر کو معلوم ہو جائے کہ ہم کتنے سخی ہیں تو وہ بھی اپنی سخاوت پر شرمندہ ہو جائے گا. یعنی ہماری سخاوت سمندر سے بڑھ کر ہے. اگر پتہ چل جائے کہ اہل بیت کتنے سخی ہیں تو وہ اپنی سخاوت پر شرمندہ ہو جائے گا. یہ امام اپنے لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری سخاوت کو پہچانو کیا ہے. اور اسی وجہ سے امام کے دینے کا انداز دیکھیے. لوگ آتے ہیں امام کے پاس مانگتے ہیں, امام اس انداز میں دیتے ہیں. ایک شخص آتا ہے بڑے عجیب و غریب انداز میں امام کی خدمت میں, اپنے معاملے کو پیش کرتا ہے, امام کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے. اب دیکھیے جب مانگنے کا انداز مختلف ہو, کچھ افراد انسان کے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آج آپ سے آ کر کوئی یونیک قسم کا سوال کرے, آپ کے سامنے کوئی یونیک قسم کی بات کرے تو آپ کے ذہن میں وہ محفوظ بھی ہو جائے گا, یاد بھی رہے گا. ایسا ہی ایک شخص امام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کو ان نعمتوں کا واسطہ کہ جن کے لیے آپ نے خدا کی بارگاہ میں التجا نہیں کی, خدا نے وہ نعمتیں آپ کو ایسے ہی دے دی. آپ کو ان نعمتوں کا واسطہ. یعنی مانگ رہا ہے, سوال کر رہا ہے, لیکن سوال کرنے کا انداز دیکھیے کتنا منفرد ہے. امام سے کہہ رہا ہے آپ کو ان نعمتوں کا واسطہ کہ جن کے لیے آپ نے خدا کے سامنے سوال نہیں کیا, بلکہ خدا نے بغیر مانگے آپ کو وہ نعمتیں دے دی. میرے اور میرے دشمن کے درمیان انصاف کر دیجیے. امام کے پاس آ کر کہہ رہا ہے میرے اور میرے دشمن کے درمیان انصاف کر دیجیے. امام نے کہا تیرا دشمن کون ہے؟ کہنے لگا کہ میرا دشمن ایسا ہے, ایسا بے رحم ہے اور ظالم ہے کہ نہ بوڑھے کا لحاظ کرتا ہے نہ بچے پر رحم کرتا ہے. میرا دشمن اتنا خطرناک ہے. اب اس کے سوال کا انداز دیکھیے, لطافت اس کو کہتے ہیں, اپنی بات کو پیش کرنا اس کو کہتے ہیں. اور یاد رکھیے اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام ان افراد کو پسند کرتے ہیں کہ جو آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے معاملے کو دوسروں تک پہنچا دیں. کہنے لگا میرا دشمن ایسا ہے جو بے رحم ہے, ظالم ہے, نہ بوڑھے کا لحاظ کرتا ہے نہ بچے پر رحم کرتا ہے. امام نے کہا کون ہے تیرا دشمن؟ کہنے لگا میرا دشمن ہے فقر اور افلاس, فقیری اور مفلسی میری دشمن ہے. امام اس کے مطلب کو سمجھ گئے اور پھر امام علیہ السلام نے ایک ہدیے کے طور پر اسے رقم دی اور جملہ کہا جب بھی تیرا دشمن تجھے تنگ کرنے کے لیے دوبارہ آئے تو فیصلہ کروانے کے لیے میرے پاس آ جانا. یعنی امام کو اس کا انداز اتنا پسند آیا, کہا اب اگر تجھے دوبارہ تنگ کرے فقیری اور مفلسی تو میرے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آ جانا. یہ سخاوت امام حسن مشتبہ ہے. انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں مزید باتیں پیش کروں گا. تازہ گرامی, امام حسن کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر خاص طور پر رمضان المبارک کے اندر شامل کرنے کی کوشش کیجیے. جس انداز میں امام لوگوں کو عطا کیا کرتے تھے, خالی ہاتھ نہیں جانے دیا کرتے تھے, عزت و آبرو کے ساتھ دیا کرتے تھے, اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو شامل کیجیے اور زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کے اندر حصہ لیجیے. پروردگار عالم سے دعا بارگاہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سیرت امام حسن پر چلنے کی توفیق عطا فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما.